تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ القاعدۃ الثانیہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب القواعد الاربعہ میں دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہمارا غیر اللہ کو پکارنے اور ان کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد صرف شفاعت اور تقرب الہی کا حصول ہے۔ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعۃ، کہ ہم غیر اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں ان سے شفاعت کی امید ہے، اور وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کر دے گا۔ فدلیل القربۃ قولہ تعالی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، اور یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت انہیں اللہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم انہیں واسطہ بنائے ہوئے ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ سے نزدیک کر دے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ والشفاعۃ شفاعتان، شفاعت منفیہ و شفاعت مثبتہ۔
شفاعت کی دو قسمیں ہیں، منفی شفاعت اور مثبت شفاعت۔ فالشفاعة المنفیة ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدلیل قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ تو شفاعت منفی شفاعت، اس کی دلیل یہ ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ مثبت شفاعت یعنی مثبت شفاعت یہ ایسی شفاعت ہے جو اللہ تعالی سے طلب کی جائے اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت کی اجازت کے ذریعے عزت افزائی کی جاتی ہے، اور جس کی شفاعت کی جاتی ہے وہ ایسا شخص ہے جس کے قول و عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو اور اس کے لیے شفاعت کی اجازت ہو، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ بھائی اور بزرگوں، شفاعت کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اور جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین اس میں گمراہی کے شکار تھے اور ہر ایرے غیرے معبودان باطل کو اپنا شفیع سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفاعت ان کے حق میں کریں گے، تو اس طرح سے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو آئیں اس تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں ہو جائیں تاکہ ہمارے ذہن کے اندر شفاعت کے تعلق سے قرآن و احادیث کے اندر کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے اور ہمیں کچھ اس بارے میں سمجھ میں آ جائے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو شفاعت جیسا کہ معلوم ہوا کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، اور شفاعت کی تعریف ہے کیا، تو یہ لفظ عربی زبان میں شفاع سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو جفت اور جوڑا بنا دینا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی دکھ تکلیف دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ حاصل کرنا، جیسے اردو میں سفارشی کہتے ہیں، یعنی شفاعت کرنے والا
سفارشی ضرورت مند اور صاحب اختیار کے درمیان واسطہ ہوتا ہے تاکہ ضرورت مند کو کوئی فائدہ مل جائے یا اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ جیسا کہ اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب نے شفاعت کی 2 قسمیں بیان کیے ہیں، شفاعت مثبتہ اور شفاعت منفیہ۔ شفاعت مثبتہ یعنی شفاعت حقہ کہیے، مثبت شفاعت، حق شفاعت، صحیح شفاعت، اور منفی شفاعت یعنی شفاعت باطلہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مثبت شفاعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے صحیح طور پر ثابت ہے، اور یہ شفاعت صرف اور صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے خاص ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آپ کی شفاعت سے بہرور ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم باب الحرص علی الحدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو مثبت شفاعت، اس کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں کو بھی ہم اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں تو مثبت شفاعت کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ اللہ تعالی شفاعت کرنے والے سے راضی ہو۔ دوسری شرط کہ اللہ تعالی شفاعت کیے جانے والے سے راضی ہو، کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی شفاعت کرنے والے کو اجازت دے کہ وہ سفارش کر سکے۔ ان 3 شرطوں کا اجمالاً بیان اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ الغرض ان 3 شرطوں کے بغیر شفاعت یا سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ اس شفاعت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ شفاعت مثبتہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ عام شفاعت یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جسے بھی چاہے اجازت دے گا، مخصوص بندوں کے لیے جن کے لیے وہ اجازت دے گا سفارش کریں گے۔ اور سفارش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کریں گے۔ تو یہ عام سفارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صالح اور نیک بندوں میں سے جسے بھی چاہے قیامت کے دن اجازت دے دے گا کہ مخصوص بندوں کے لیے جن کے لیے وہ اجازت دے گا سفارش کریں۔ مخصوص بندوں کے لیے جو گناہگار ہیں، مومن موحد ہیں، مخصوص بندوں کے لیے اجازت دیں گے۔ اور یہ سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، یہ حضرات بھی کریں گے۔ اور یہ ان گناہگار اہل ایمان کے لیے ہوگی جو جہنم میں
پڑے ہوں گے، خاص سفارش، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عام شفاعت یا عام سفارش قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور لوگوں کو دیں گے، اور یہ خاص شفاعت جسے شفاعت عظمی یا شفاعت کبریٰ کہیے، یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور وہ بہت ہی بڑی سفارش ہوگی جب میدان محشر میں لوگ ناقابل برداشت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور چاہیں گے کہ انہیں اس ابتلا اور بلا سے چھٹکارا ملے، تو وہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارشی تلاش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کر سکے، تاکہ انہیں حشر کے دن کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر یہ تمام انبیاء کرام شفاعت کرنے سے انکار فرما دیں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ اپنے بندوں کو حشر کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی شفاعت کو اس وقت شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے گا۔ بلا شبہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں وعدہ فرمایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کے بعض حصہ میں اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کریں، آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت خاصہ حاصل ہوگی، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی جنت میں داخل ہونے کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اہل جنت جب پل صراط کو عبور کریں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس موقع سے ان سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں منفی جذبات سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ تو یہ تفصیل جو ہے یہ شفاعت مثبتہ کے تعلق سے بیان ہوئی، اور شفاعت منفیہ یا شفاعت باطلہ یہ وہ شفاعت ہے جو کسی کے کچھ کام نہ آئے گی، اور اس شفاعت سے مراد مشرکین کی خود ساختہ شفاعت ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو انہیں کچھ کام نہ آئے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَتُهُ الشَّافِعِينَ، تو اس حال میں شفاعت کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے شرک سے خوش نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشرکین کے لیے شفاعت کی اجازت کسی کے حق میں دے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر اور فساد کو ہرگز نہیں پسند کرتا ہے۔ لہذا مشرکین کا اپنے معبودوں سے یہ تعلق قائم کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور ان کے گمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ یہ ایک باطل اور غیر نفع بخش شفاعت ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کا گمان اور عقیدہ تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ شفاعت ایسی ہے جس سے وہ لوگ اپنے دلوں کو لگایا ہے، یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید اور یہ عقیدہ دور سے دور تک کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کی عبادت کے لیے باطل وسیلے کے ذریعے اپنے بتوں سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور یہ ان کی بہت ہی بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے کہ تقرب الہی کے لیے وہ ایک ایسا وسیلہ اختیار کرتے ہیں جو ظلم عظیم ہے، جو شرک ہے، جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے اس زمانے کے مشرکین کو اپنے معبودان باطلہ سے امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کروا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے اور انہیں پکارتے تھے اور ان سے شفاعت کی امید لگائے ہوئے تھے۔ اس طرح سے بہت سے مشرکین جو اسلام کے دعوے دار ہیں اور خود مسلمان کہتے ہیں، ہمارے سامنے میں ہیں، اور یہ اسلامی عقیدے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت دے، اور یہ بھی دعا ہم اپنے لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس صحیح عقیدے سے نوازا ہے اس عقیدے پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔